اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جمہوریت پر اپنی اگلی ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس والی میں پارلیمانی اور صدارتی جمہوریتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ پہلے میں ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکا ہوں، میری یہ کاوش جو ہے یہ سماجی تعلیم عامہ کے لیے ہے، اور جمہوریت کے بارے میں بھی جو ویڈیوز ہیں میں ان میں سیاسیات کے اوپر کم میری بحث ہوگی، اور جو سیاست کے جو سماجی اور معاشرتی پہلو ہیں ان کے حوالے سے زیادہ بات ہوگی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے بیشتر کو پتہ ہے کہ جو آج کل کے دنیاوی ملکوں کو چلانے کا جو سیٹ اپ ہے اس میں بیسیکلی 3 ادارے ہوتے ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری۔ ایگزیکٹو جو ادارہ ہے وہ بیسیکلی جس طریقے سے کارپوریشنز کے ایگزیکٹو ہوتا ہے یا سی ای او ہوتا ہے، اسی طریقے سے ملک کا سی ای او ہوتا ہے، جو کہ ملک کو، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے، اس کے سارے نظام کو، اس کے معاشی نظام کو، اس کے صحت اور تعلیم کے نظام کو، عدلیہ کے نظام کو، قانون سازی کے نظام کو، فوج کے نظام کو، یعنی سارے نظاموں کو اس نے، ٹیکس کے نظام کو اچھے طریقے سے چلانا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو قانون سازی والا ادارہ ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ قانون سازی کرتا ہے، اور وہ قانون سازی بیسیکلی بہت سارے جو معاملات، ملک کے اعلیٰ سطح کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوام کی سہولت کو، عوام کی پروگریس کو، ملک کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قانون سازی کرتا ہے۔ اور عدلیہ جو ہے وہ ان دونوں سے علیحدہ آزادانہ طور پہ ملک میں عدل اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ عدلیہ ہمیشہ جو ہے وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو باڈی سے آزادانہ طور پہ کام کرتی ہے، لیکن جو ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو باڈیز ہیں وہ آپس میں ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور انہی کی جو ڈویژن ہے اس کے حساب سے یا تو پارلیمانی نظام ہو سکتا ہے یا صدارتی نظام ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں، جمہوری نظام میں، وہ عوام جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر یا لیجسلیٹو جو نمائندے ہیں ان کو چنتے ہیں، اور عوام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے ایسے نمائندے چنیں، پڑھے لکھے ہوں، جن کو قانون سازی کی سمجھ بوجھ ہو، جو اچھے طریقے سے قانون سازی کر سکیں تاکہ اس قانون کے ذریعے ملک اور عوام کے لیے فلاح، عدل و انصاف، اچھی سہولتیں وغیرہ وغیرہ کا بندوبست کیا جا سکے۔ اب پارلیمانی نظام میں یہی جو باڈی، جو نمائندے چنے جاتے ہیں، جو عوام چنتی ہے، وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو بنے گا۔ تو وہ عموماً جو ہے وہ ظاہر ہے جو پارٹی کی میجورٹی ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ جو ہے وہ پھر وزیر اعظم بنتا ہے، اور اگر پارٹی کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے تو وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ہے ان الحاق کرتی ہے، گٹھ جوڑ کرتی ہے، آرس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ اتنی پورٹس بن جائیں کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکے۔ تو اس واسطے پارلیمانی نظام میں جو پرائم منسٹر ہے وہ اس کا کو سیاستدانوں کو اپنی پارٹی کے بھی اور جن پارٹیوں کے ساتھ ان کا الحاق ہوا ہے ان کو خوش رکھنا، مطمئن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس رول میں وہ رہ سکے۔ جو صدارتی نظام ہے وہ بیسیکلی جو امریکہ والا نظام ہے وہ اس کا پروٹوٹائپ ہے۔ پارلیمانی جو ہے وہ برطانیہ اس کا پروٹوٹائپ تھا۔ تو صدارتی نظام جو ہے اس میں عوام جو ہے وہ صدر کو چنتے ہیں، اور وہ امریکہ نصاب میں ڈائریکٹلی چنتے ہیں، یعنی سارے کی ساری عوام جو ہے اس کو ووٹ کا ایک حق ملتا ہے، اور وہ جو بھی 2 ہوتے ہیں عموماً کنٹیسٹنٹ، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن، ان میں سے ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا جو سسٹم ہے وہ اس میں وہ والا ہے کہ جو پاکستان میں صدر ایوب کے زمانے تک تھا، اور وہ والے میں
جو لوکل باڈیز ہیں ضلع تحصیل لیول کے اوپر، وہ جو ہیں وہ عوام چنتی تھی، اور وہ پھر جو لوکل باڈیز کے نمائندے تھے جن کو عوام نے چنا ہوتا تھا، وہ صرف ووٹ ڈالتے تھے صدر کے چناؤ کے لیے. تو وہ ایک علیحدہ قسم ہے اس کی. اور جو عوام ہیں وہ لیجسلیٹو نمائندے علیحدہ چنتے ہیں. تو وہ صدر چونکہ علیحدہ چنا جاتا ہے، تو اس صدارتی نظام میں اس کو جو سیاستدان ہیں ان کا جو وہ پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے سسٹم میں کے ذریعے وہ چنا گیا ہے. تو وہ سیاسی پریشر لیکن اس کے اوپر کم ہوتا ہے، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے میں، اپنے ملک کو چلانے میں، ایگزیکٹو کا رول ادا کرنے میں اس کے پاس زیادہ اتھارٹی، زیادہ اختیار، زیادہ فلیکسیبلٹی اور کم پریشر ہوتے ہیں. تو یہ دونوں نظام جو ہیں ان کی کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں. لیکن جو پاکستان کے حوالے سے چونکہ آج کل یہ معاملہ زیر بحث ہے، تو جو صدارتی جمہوریت نظام ہے اس کو لانے کے 3 بہت بڑے جو ہیں وہ فیکٹر بیریئرز ہیں یا ڈیفیکلٹیز ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صدر کو چناؤ کس طرح ہوگا. تو اگر تو ہم وہ پرانے 1960s والے سسٹم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر لوکل باڈیز اور وہ سسٹم جو ہے وہ والا اختیار کرنا پڑے گا. میرے ذاتی خیال میں وہ نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا اس حوالے سے کہ عوام جو ہے وہ پھر اپنے جن نمائندوں کو عوام نے چنا ہوگا ان کو وہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس کو تم نے صدر چنا ہے وہ کیا کر رہا ہے ہمارے لیے. تو وہ جو ایکسیس ہے ڈائریکٹ پوائنٹ تک وہ عوام کی زیادہ بہتر ہو جائے گی. دوسرا جو بیریئر ہوگا، ڈیفیکلٹی ہوگی، وہ ہوگا کہ صدر کے اختیارات کا تعین کس طرح کیا جائے. اور اگر صدر کو بہت زیادہ اختیار دے دیں تو وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کر سکتا ہے. اگر وہ بہت کم ہوں اور ایسے چیکس اور بیلنسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ سیاستدان جو ہے اس کو بہت زیادہ خوش رکھنے پڑ رہے ہیں، تو پھر بات وہ جو ہے وہ اسی طرح کی بن جائے گی کہ جیسے پارلیمانی نظام کی تھی. تو وہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اختیارات کیسے ہوں. اور تیسری جو بات جو کہ سلائڈ پہ جس کا ذکر نہیں ہے وہ ہے قانونی جو اسپیکٹس ہیں اس کے، کیونکہ نظام جو ہے وہ صرف ہمارے آپ سے 4 بندوں کے کہنے سے تو وہ نہیں بدل جاتا. اس کے لیے جو پہلے قانون ہیں اور قانوناً ہم کس طریقے سے پارلیمانی سے صدارتی نظام کی طرف موو کر سکتے ہیں، تو وہ معاملات قانون دان ہی جانتے ہیں. اوورآل جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے پارلیمانی نظام کو چینج کریں صدارتی نظام کی طرف، اور وہ ایسا نظام ہو کہ جو عوام ہے ان کا سے بڑھے، اس میں ابھی بہت کم ہے عوام کا سے، اور وہ بڑھے اور عوام کی بہتری کے لیے کام ہو سکے، تو پھر تو صدارتی نظام بہتر رہے گا. لیکن اگر صدارتی نظام میں صدر کے ہاتھ پھر بہت زیادہ بندھے ہوئے ہیں اور وہی سیاستدان اس کو کام نہیں کرنے دے رہے اور سیاستدانوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اور تو وہ بیسیکلی پھر کوئی معاملہ جو ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہوگا. زیادہ جو ہمارا بیشتر مسئلہ ہے وہ نظام کا نہیں ہے. جن ملکوں میں جو اچھے ملک ہیں جہاں پہ جمہوریت کام کر رہی ہے وہاں پہ پارلیمانی نظام بھی کام کر رہی ہے اور صدارتی بھی کام کر رہی ہے. اور جو ملک معاشرتی اور معاشی اور سماجی حساب سے، ویلیوز کے حساب سے اچھے نہیں ہیں، جن ملکوں میں کرپشن ہے، وہاں پہ پارلیمانی نظام بھی ہیں تو وہ برے چل رہے ہیں، اور وہاں پہ صدارتی نظام بھی ہیں تو وہ برے چل رہے ہیں. ان سماجی جو ریزنز ہیں وہ یہ اس لسٹ کے اوپر میں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے، جیسا کہ وہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اشرافیت ہے. اشرافیت بھی ووٹوں کے ذریعے ہی قائم کی گئی ہے، اس واسطے ہمیں لگتا ہے کہ وہ جمہوریت ہے. بیسیکلی اشرافیت میں جن بندوں کے پاس پیسہ اور اختیار ہے وہ ایسا سسٹم کریٹ کر دیتے ہیں کہ عوام انہی میں سے کسی کو ووٹ دیتا ہے، انہی میں سے کوئی جو ہیں وہ آگے آ کے الیکشن لڑتے ہیں، اور بیسیکلی وہی گروپ جو ہے وہ سائیکل ہوتا رہتا ہے. اس سے نئے لوگوں کو نہ موقع ملتا ہے، نہ عوام کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ان کے پاس چوائسیز کم ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ امراء ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی عوام سے زیادہ اپنے امراء برادری کا ہی خیال رکھتے ہیں. دوسرا جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے بلکہ اولیگارکی ہے.
اولیگارکی اور اشرافیت میں جو میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ اشرافیت میں امراء جن کے پاس پیسہ اور طاقت ہے وہ خود ہی سیاست میں آتے ہیں. اولیگارکی میں جن کے پاس پیسہ اور طاقت ہے، اسپیشلی جو کارپوریشنز ہیں، وہ پیسہ لگا کے حکومت کو اور پالیسیوں کو اپنی بہتری کے لیے متاثر کرتی ہیں. اور اس کے اوپر اگلے ایک آدھ دن میں علیحدہ لیکچر بھی دینے کا ارادہ ہے، کیونکہ امریکہ میں ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ وہاں پہ بھی جمہوریت کم اور اولیگارکی زیادہ ہے. اب اولیگارکی امریکہ جیسے ملکوں میں تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو کمپنیاں، جو کارپوریشنز پیسے لگا کے اپنی پالیسیوں کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہوتی ہیں، وہ پیسہ کما کے تو واپس اسی ملک میں پیسہ رہتا ہے، وہ ٹیکس بھی دیتی ہیں، تو وہ پیسہ اسی ملک میں سرکولیٹ کرتا ہے. دوسری جو وجہ ہے کہ امریکہ جیسے ملکوں کو فرق نہیں پڑتا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویسے وہ مالی طور پہ اتنے مستحکم ہے کہ وہ امیر چاہے امیر سے امیر تر ہوتا جائے، غریب کو پھر بھی روٹی کپڑا چھت مل ہی جاتا ہے جوں توں. پاکستان جیسے ملک میں اولیگارکی جو ہے وہ غلط پالیسیوں، غلط اپروچ، غلط اسٹریٹجیز، غلط ڈیسیژنز، صحت کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں، یہ سب کو ان کو وہ انفلوئنس کرتی ہے. اور اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ایک نئی دوائی ہے کہ جو زیادہ تر اسپیشلسٹ ہی لکھتے ہیں، وہ دوائی جو ہے وہ کینیڈا میں بھی اس کو ریسٹرکٹڈ اپروول ملا ہے، کیونکہ وہ دوائی اس جیسی جو پرانی دوائیاں ہیں ان سے کوئی بہتر نہیں ہے، ان کے برابر ہے، لیکن اس نئی دوائی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ پرانی دوائیوں سے 8-9 گنا ہے، یعنی 8-9 گنا مہنگی دوائی ہے وہ. تو کینیڈا والے نے، جو ہماری کمیٹی ہے یہاں پہ، انہوں نے ریویو کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نہیں اپروو اس کو کریں گے. لیکن وہ دوائی پاکستان میں نہ صرف اپروو ہو چکی ہے بلکہ پاکستان میں عام طور پہ لکھی بھی جا رہی ہے. عام جو ڈاکٹر ہیں، جی پی وغیرہ، وہ بھی لکھ رہے ہیں اس دوا کو. اب وہ بہت مہنگی دوا ہے، اس کو کوئی خاص ایڈڈ فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی نسبت 8 گنا سستی دوا وہی کام کرے گی جو وہ کر رہی ہے. لیکن یہ پالیسی کس طریقے سے اپروو ہوئی وہ دوا، اور پھر اس دوا سے جو بھی بندے پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ آف کورس وہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کو جا رہا ہے، جو پیسہ پھر ملک سے باہر موو ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے اور غیر جانبدار بھی نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر پریشر کے کام کر سکے. غیر جانبدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی سائڈ نہ لے. اصل مسئلہ جو ہماری عدلیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس واسطے ہے کہ وہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے. ہم معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ سیاستدانوں کے ساتھ اتنی پولیٹیکل افیلیشنز ہماری ہو جاتی ہیں کہ ہم اس کو بہت ساری چیزوں کے اوپر لے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. معاشرتی ترقی سے بھی ہم اپنے سیاسی وابستگیوں کو اوپر رکھ لیتے ہیں. معاشرتی جو ہمارے مسائل ہیں اس سے بھی اوپر ہم ہماری سماجی وابستگی آ جاتی ہیں. مثلاً کینیڈا جیسے ملکوں میں اگر سیاستدان جو ہے، سیاست ایک پروفیشن ہے، اور اگر کوئی ہیرا پھیری کا جس کے اوپر دھبا بھی لگ جاتا ہے، یا رشوت لیتے ہوئے، یا غلط پیسے بناتے ہوئے، یا صحیح کام نہ کرتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ اس کی اپنی پارٹی ٹھڈا مارتی ہے اور نکال دیتی ہے، کیونکہ عوام جو ہیں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کی اپنی پارٹی کے عوام اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے وہ اتنی کلوز اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں میئر کرتے. وہ چیز ڈاکٹروں، انجینئرز، پروفیسرز، وکیل، جج سب کے ساتھ لاگو ہوتی ہے. تو اب جج جن کی سیاسی وابستگی ہے وہ جو پروموٹ ہو کے اوپر جائیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ ان کے ڈیسیژنس کے اوپر ان کا انفلوئنس ہوگا، ان کی وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. پھر اسی حالات میں ظاہر ہے پھر پریشر بھی پڑیں گے ان کے اوپر، وہ آزادی سے کام بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اوپر سیاسی لیبل لگے ہوئے ہوں گے. اگلا جو بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج اور سویلین کے جو اختلاف ہیں، بلکہ اس کو حقیقت میں مجھے فوج اور حکومت کے اختلاف کہنا چاہیے. حکومت جو ہے وہ اس کو یہ لیبل دیتی ہے کہ یہ سویلین ہے، اور اصل میں وہ سیاستدانوں اور فوج کے آپس میں اختلاف اٹھ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جیو پولیٹیکل جو پوزیشن ہے
وہ کافی امپورٹنٹ اور سینسٹیو ہے. اور اسی واسطے میں پچھلے جب سے سوشل میڈیا پہ ہوں، دوست جانتے ہیں کہ میں اس چیز پہ بہت اہمیت دیتا رہا ہوں کہ بھائی ملک کی ترقی کے لیے سیاستدانوں اور ملٹری آفیشلز کو آپس میں اچھے سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک دوسرے کے پرسپیکٹو سمجھ کے آگے معاملات بنانے چاہیے، کیونکہ دونوں بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں. اگلا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ معاشی حقوق پر تعلیم عامہ نہیں ہے. ہم کینیڈا جیسے ملکوں میں اور جہاں پہ ڈیموکریسیز قائم ہیں وہاں پہ جو سماجی سیوک سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، وہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. صرف تعلیم دینے سے، صرف ڈگریوں سے یہ سینس نہیں آتی. جسی طریقے سے اگر کوئی پی ایچ ڈی بھی کر لے اور اگر وہ اس کی وہ تباً جو ہے وہ چور بازار ہے یا وہ رشوت لینے والا ہے یا سفارشیں ماننے والا ہے تو پی ایچ ڈی اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں ڈالے گی، بلکہ پی ایچ ڈی کے ذریعے وہ مزید پیسے بنائے گا اور سفارشیں کروائے گا. اور تو اسی طریقے سے جب تک ہمارے اندر یہ سینس نہیں آ جاتی، چاہے وہ 5 پڑھا ہوا ہو، چاہے اس نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کی ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر پروفیسر ہو، کہ ہماری جو سماجی ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری سیاسی وابستگیوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ملک میں کرپشن اور ناانصافی عام ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور جنرل کرپشن اور ناانصافی کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی دوڑ اور معاشرتی ناانصافی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. معاشرتی دوڑ میں جو بھی کوئی جس کے پاس 10-50 لاکھ ہے وہ چاہتا ہے وہ کروڑوں بن جائیں، جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ کہتا ہے 10 کروڑوں بن جائیں، جس کے پاس 10 کروڑوں ہیں وہ اربوں کے چکر میں ہے. اور اس ریس میں وہ پھر رشوت، سفارش جو ہے، اقربا پروری اور وہ سارا جو ہے وہ گڈ مڈ ہو جاتا ہے. اور چونکہ جب بھی پیسے کی ریس ہوگی جس معاشرے میں تو جن کے پاس پیسہ ہے انہی کے پاس طاقت بھی آ جاتی ہے، تو وہ جو پیسے کا فلو ہے وہ امیروں کی طرف ہو جاتا ہے. تو وہ ایسے ممالک میں پھر غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے. تو یہ جب تک معاملات جو ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک چاہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہے، چاہے وہ صدارتی جمہوریت ہے، وہ کامیاب نہیں ہونی. اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے، اور وہ یہ عوام اور حکومت دونوں نے مل کے کرنا ہے کہ ان معاملات کو ایڈریس کریں، تو پھر چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، دونوں انشاءاللہ چلیں گے. تو یہاں پہ یہ والا ویڈیو جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مناسب لگی ہے تو آپ آگے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرا تعلیم عامہ کی یہ جو کاوش ہے یہ آگے جا سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.